بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ بہت ہی عزتوں کے حامل صدر عالی قدر حضرات اساتذہ کرام، میرے اساتذہ موجود ہیں یہاں پر، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مختلف جامعات سے حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، اور عزیز طلباء، ان کے اولیاء اور حاضرین اجلاس، آج کا یہ اجلاس بہت ہی باعث خیر و برکت ہے، اور مجھ جیسے کم مایہ اور کم علم شخص کے لیے اس عظیم الشان اجلاس میں اپنے تاثرات پیش کرنا میرے لیے بہت ہی باعث سعادت ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابتدا میں اس نئے شعبے تخصص فی الفکر والثقافہ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی علمی اور فکری معلومات بہم پہنچائیں، اور اس کے بعد اس سال کے فضلاء نے ایک پینل ڈسکشن پیش کیا، تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی تھی جسے آپ حدیث باقورہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بالباقورۃ من الرطب فقبلها ووضع على عینیہ وفی روایہ ووضع على وجهه، او کما قال ابو ہریرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ کے کھجوروں کے باغوں میں جب پہلا پھل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حضرات لا کر پیش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پھل کو، اس کھجور کو یا اور کوئی پھل ہوتا اسے اپنی آنکھوں پر لگاتے، اپنے ہونٹ پر لگاتے اور چومتے تھے۔ اس سے بہت ہی استناس کرتے ہوئے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلا جو پھل ہوتا ہے، نقش اول جو ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی، اس نعمت کا شکر، اس کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ پھل جو ہوتا ہے وہ کھجور کا، اور کھجور کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال دی ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ پر روایتیں ہیں، ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب طرح الامام المسئلہ علی اصحابہ بھی فرمایا، جس کا ہم نے پینل ڈسکشن میں دیکھا کہ حضرات اساتذہ کچھ امور پیش کر رہے تھے اور یہ پہلی کھیپ اس کا جواب دے رہی تھی۔ اور کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس سے جو حضرات شراح لکھتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس کی ہر چیز نافع ہے، چاہے کھجور کے پتے ہوں یا اس کا پھل ہو یا کھجور کی گٹلی ہو، تمام چیزیں نافع ہے اور اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نفع ہی نفع ہوا کرتا ہے۔ ہم جب پینل کو سن رہے تھے، ڈسکشن کو، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا، مجھے چونکہ تاثرات پیش کرنے ہیں، کہ ان شعبے کے فضلاء نے جس اسلوب کے ساتھ اس ڈسکشن کو پیش کیا تھا،
تو وہ اتنا فطری تھا کہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس شعبے کے تحت جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، جن مقاصد کے پیش نظر شعبہ قائم کیا گیا ہے، ماشاءاللہ یہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے وجدان اور ادراک کی عمیق گہرائیوں میں یہ کافی حد تک اتر رہا ہے۔ کہیں بھی ان کے اپنی بات پیش کرنے اور جواب دینے میں تکلف یا وہ جو رٹا لگایا جاتا ہے وہ والا وائرس موجود نہیں تھا۔ بہت ہی زیادہ فطری انداز میں ماشاءاللہ سبھی فضلاء اس کو پیش کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو ڈسکشن تیار کیا گیا ہے اس کی جو زبان تھی وہ نہایت رواں تھی، بہت ہی زیادہ سلیس تھی۔ اس کو اس شعبے کے اساتذہ کرام نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ یہ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ پھل کو دیکھ کر درخت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب پھل اتنا شاندار تھا تو اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ اس کو جس طرح تیار کیا ہے، اس کا بھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنی اس کے پیچھے محنتیں ہوئی ہے، اور سال بھر اس شعبے کے حوالے سے ان طلبہ کرام کو کیا کیا دینے کی کوششیں کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے دیکھا کہ حجت اللہ البالغہ، شہریت دستور ہند، الغزو الفکری، تقابل ادیان، جدید فقہی مسائل، اسلامک فائنانس، ایک آمیزہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ حضرات علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، 13 سال کی عمر تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے پڑھا، موطا سنائی، داخلہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے فقہ حجازی کو ان کے پاس حاصل کیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت چاہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں فقہ الرائے کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ جا کر انہوں نے محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے فقہ رائے کو پڑھا۔ تو اس پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ الرائے اور فقہ حجازی کا آمیزہ بنا۔ اس سے ایک نیا فقہ ابھر کر آیا جس سے امت آج تک منتفع ہو رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں، آپ کے اصول میں وہ حجازی والا انداز بھی موجود ہے، اس لیے کہ وہیں سے آپ کے فقہ کی تاقبیل پڑی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ فقہ حنفی کے لیے جو فقہ الرائے تھا اس کے بھی ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک آمیزہ، ایک ایسا سمجھیے کہ 2-3 طرح کے پھل تھے جس کو مکسچر میں جمع کر لیا گیا اور اس سے ایک جوس بنایا گیا، اور امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ اس سال میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ حضرات علماء کرام ارباب عقل و دانش جن باتوں کو بیان فرما رہے تھے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے ان فضلاء کرام سے کہ آپ حضرات کو 1 سال پورا ہونے کے بعد ان تمام علوم اور فنون میں مہارت حاصل کرنے کی کنجیاں دی گئی ہے۔ یہی کنجیاں اگر آپ مختلف میدانوں میں جا کر لگائیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے قفل کھل جائیں گے، اور آپ کے لیے بہت بڑا محنت کا میدان ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب کنجی مل جاتی ہے تو وہ آدمی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ایک سواری پر سوار ہونے کے بعد جب ایڑ لگاتا ہے اور بسم اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے بعد یہ امید لگ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سواری چل پڑے گی، اور چل کر انشاءاللہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ منزل پر یہ سواری ضرور پہنچے گی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت مفتی یحییٰ صاحب، ان کی پوری ٹیم کو، اساتذہ کرام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر موجود جو اولیاء ہیں ان بچوں کے، ان فضلاء کے، اور اسی طریقے سے یہ اولاد ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے۔
اس امانت کو صحیح ہاتھوں میں سپرد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل جو کچھ بھی، جیسا کہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، دنیا بھر میں، جدید دنیا میں جو چیلنجز ہے، اس کے لیے ایک نئی محنت اور نئی کوشش کی ضرورت تھی، جو بہت سارے لوگوں کے، علماء کرام کے، واپی سے لے کر چھاپی تک کے ہمارے مدارس میں جتنے بھی علماء کرام، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ چاہ رہی تھی کہ ایک ایسا شعبہ قائم ہو، ایک ایسی چیز ہو جس میں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہمارے طلباء کو اگر ہم وہ چیزیں پڑھائیں تو ایک بسم اللہ ہو، اس کی با یا اس کا نقطہ تو کم سے کم شروع ہو۔ تو یہ سب کے دل کی آواز ہے اور سب کے دل کی ترجمانی ہے، اور اس چیلنج کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کو قبول کر کے اس کی راہ میں عملی قدم اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ سب سے پہلے مدرسہ رحمانیہ نے اٹھایا۔ ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر یہ بات کہنے کی ان حضرات علماء کرام کی موجودگی میں جرأت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ تمام ہی مدارس کو اس طرف رخ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ اس کی کاپی کریں، چاہے وہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے مطابق اس میں کچھ کمی بیشی کر کے نئے کچھ مضامین، جیسے کہ کافی رائے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں اس پر بھی مبارکباد دوں گا کہ جب مختلف حضرات اپنی آراء پیش کر رہے تھے، اپنے خیالات پیش کر رہے تھے، اس وقت یہ اساتذہ کرام بھی جو تشریف فرما ہے، اور یہ فضلاء کرام اور کئی طلباء کو دیکھا کہ وہ ان آراء کو، ان چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ اس سے بہترین تربیت کی طرف غمازی اور اشارہ ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہاں کی مجلس عاملہ بیٹھے گی اور ان آراء کو بھی پیش نظر رکھ کر اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرے گی، اور دیگر جو مدارس ہیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں اپنے ذوق و مزاج کے مطابق کچھ کمی بیشی کر کے اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو اولیاء ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے، یہ درخواست کریں گے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلباء، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد امت مسلمہ کا صحیح اس کی رہبری کر سکے، وہ معلم اور مدرس اور داعی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا صحیح سفیر بن سکے، تو بھرپور حصہ لیجئے اس شعبے میں، اپنے فضلاء کو، اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کی کوشش کیجئے۔ یہ چیلنج ان حضرات نے قبول کیا ہے، اور ہم نے پینل ڈسکشن میں دیکھا کہ ان اساتذہ کرام نے بہترین تیاری کرائی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے طلباء کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی اولاد کی جو آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے، بہترین تربیت کر کے اسلام کا صحیح سفیر بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجھے کم مایا اور کم علم کو بھی اس کی سما خراشی کو برداشت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔